السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے دو تین مسئلے بتائے۔ زکوٰۃ کا نصاب اس کے اندر سونے اور چاندی کا نصاب بتایا۔ آگے زکوٰۃ کے تعلق سے یہ مسئلے ہیں کہ زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر آئے گی جو صاحب نصاب ہوگا، لیکن اس مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جبکہ نصاب زکوٰۃ پر قمری یعنی چاند کے حساب سے سال کے اعتبار سے پورا سال گزر جاوے۔ انگریزی سال کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رجب کی 6 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، یعنی صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سونا اور چاندی اور کچھ رقم اتنی ہے کہ چاندی کی رقم تک پہنچ جاتی ہے، تو مارکیٹ میں دیکھا جاوے تو آج کے حساب سے کچھ 40-41 ہزار آگے پیچھے کچھ بنتے ہیں، روزانہ اس کی رقم بڑھتی ہے گھٹتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص رجب کی 6 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، یعنی ہم مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ رجب کی 6 تاریخ کو اگر کوئی شخص 40 ہزار کا مالک ہوا یا 41 یا 42 کے قریب اتنے کا مالک ہوا، یعنی وہ زکوٰۃ کی نصاب تک پہنچ گیا 6 تاریخ کو رجب کی، تو آئندہ سال جب رجب المرجب کو اس کے نصاب پر سال پورا ہوگا کہ آئندہ جب 6 تاریخ آئے گی تو اس وقت آدمی گننے کے لیے بیٹھے گا کہ میرے پاس 40, 41 یا 42 ہزار کے قریب بنتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ بیچ میں کیا ہوا وہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس تاریخ سے لے کر آئندہ سال وہی تاریخ کے اندر اور وہ بھی چاند کے حساب سے تاریخ گنی جائے گی، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ اور اس کے اندر بتایا کہ چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا، انگریزی سال کا اور انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں کہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، رمضان کے مہینے میں نکالو یا پھر محرم کے مہینے میں نکالو، رجب کے مہینے میں نکالو، کسی بھی مہینے میں نکالو، لیکن ہماری ایک تاریخ متعین ہونی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نکالتے ہیں تو ہم رمضان کے کسی ایک روزے کو متعین کریں کہ 15 رمضان کو میں زکوٰۃ نکالوں گا، یا پھر پہلے رمضان کو ہی زکوٰۃ نکالوں گا، تو پھر آئندہ سال اسی رمضان کی اسی تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سال کا گزرنا ضروری ہے مال کے اوپر۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا یا چاندی، جو اس کا نصاب ہم نے پہلے ویڈیو میں بتایا، آپ اس کو ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا چاندی کا مقرر کردہ نصاب، یعنی جو سونے کا نصاب ہے، یہ چاندی کا نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی اگر اس کے پاس ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے، تو پھر اور فی الحال جتنے روپیے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے اتنے روپیے بھی اس کے پاس ہے، تو پھر اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، کیونکہ اتنا سونا بھی اتنا ہے، چاندی بھی اتنا ہے، اور کچھ رقم بھی ہے، تو پھر 40 ہزار سے آگے کی رقم بنتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن ہاں، اس کے اندر مسئلہ دھیان میں رکھے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے اوپر کچھ قرضہ ہے، یا کسی ایسے مکان میں رہتے ہیں جو کرائے کے اوپر دیا ہوا ہے، اس کا کرایہ دینا باقی ہے، تو یہ ساری چیزوں کو اس کے اندر سے نکالا جاوے گا، اور مائنس کر کے اگر 40 ہزار یا 42 ہزار یا 41 ہزار بنتے ہیں، پھر 2.5% زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں، اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی مکمل نصاب کا نہیں ہے، یعنی 7.5 تولہ بھی اس کے پاس نہیں ہے سونا، اور چاندی بھی 52.5 تولہ نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو دونوں کو جمع کریں گے، سونا اور چاندی دونوں کو جمع کریں گے، اور اگر اس کے پاس کچھ رقم ہے،
اس کے پاس جو ہے 20-30 ہزار رقم ہے تو وہ بھی جو ہے سونے اور چاندی کے ساتھ جمع کریں گے۔ یہ تینوں چیزیں ملا کر اگر چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہیں، تو پھر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہے ہماری اصلی ضرورت میں مصروف اور مشغول رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی جو چیزیں ہم جو ہے ضرورت میں استعمال کرتے ہیں، ابھی آگے بتائیں گے وہ مسئلہ کہ کون کون سی چیزیں ضرورت میں آتی ہیں۔ تو حوائج اصلیہ میں مصروف اور مشغول رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، جیسے مکان ہے، گاڑی ہے، یہ ساری چیزیں استعمال میں آتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں اس میں ایک اور مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو رقم کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے رکھی ہے، یعنی کسی شخص نے مال جمع اس لیے کیا ہے کہ مکان بناؤں گا یا پھر جو ہے دکان بناؤں گا یا جو ہے گاڑی خریدوں گا، یہ چیزیں کو جو ہے اس نے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی جو ہے رقم رکھی ہے تو اس مجموعی رقم پر سال گزر جانے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی نے مکان بنانے کے لیے 50,000 رکھے ہوئے ہیں اور اس 50,000 کے اوپر سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مکان خریدنے کے لیے جو ہے پیسے رکھے ہوئے، دکان خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے، تو ان سارے مالوں کے اوپر سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پھر آگے جو ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس جو مال ہے وہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور حوائج اصلیہ میں درجہ ذیل امور ہے، یعنی جو چیزیں ہماری ضرورت میں آتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے علاوہ کے اوپر ہے۔ تو ضرورت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا خود کا یا اپنے گھر والوں کا یا اپنے بچوں کا جو روزانہ کا خرچہ ان کو دینے کا ہے وہ ہماری ضرورت میں آتا ہے، اور دوسرا جو ہے رہنے کا مکان، کپڑے، سواری، اور آدمی جس کام میں لگا ہوا ہے، جس کاروبار میں لگا ہوا ہے اس کے آلات وغیرہ، جیسے کوئی مزدوری کرتا ہے تو جو ہے مزدوری کرنے والے تگارے رکھتے ہیں اور جو ہے پھاوڑے رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ضرورت میں آتی جس سے آدمی روزی کماتا ہے۔ اور تیسری چیز حوائج اصلیہ کے مد میں ضروریات زندگی اور روزمرہ پیش آنے والی اخراجات داخل ہیں، اور اعتبار سال بھر کے اخراجات کا ہوگا، اور آئندہ سال کی ضرورت کے لیے جو سرمایہ محفوظ رکھا جائے گا زکوٰۃ نکالتے وقت حوائج اصلیہ میں شمار ہو کر اموال زکوٰۃ سے منہا یعنی وضع نہیں کیا جائے گا، یعنی جو چیزیں ضرورت میں استعمال ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے زکوٰۃ کی رقم میں استعمال نہیں کریں گے۔ مکان رہنے کے لیے ہے، کپڑے جو ہے پہننے کے لیے ہے، سواری ہے استعمال کرنے کے لیے، تو ان چیزوں کو جو ہے زکوٰۃ کے نصاب میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔